بند کرو. میں تیرے مانا کہ نہیں ہوں. کمال کر دیا پاکستان نے, ہمارے پاس لائٹ نہیں آ رہی اس ملک میں. لعنت ہے پاکستانی عوام پہ, لعنت ہے تم پہ. بچی نہیں آ رہی. حرام خورو. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی 3 سال جو زندگی گزاری تھی, ادھر بتیاں آ رہی تھیں. شیب ابی طالب کے اندر پھر عوام ہی رہے گی ساری عمر. ہاں ہے, ہاں, لوگ نہیں رہیں گے. نہیں, پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو, آن ایئر کیوں بول رہے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں, کسی میں ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ برما میں دیکھیں. منجر نہ بیچیے گا پلیز. یہ منجر تم نہ بیچو, یہ حرامی ہے پبلک, حرامی ہے, میں سن تو لیں, حرامی ہے. بند کرو. یہ نام لے کے اللہ کا اور ملک بنا کر اور فالو کرتے ہیں, ہمیں اسی چل رہی ہیں. میری بات سنیں, آپ سے جب میں نے عوام کی بات کی, عوام باہر میں جائے. قانون جو ہے آپ کا قرآن سے آتا ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ اس کے لیے اگر چنیں ایک ہندو کو, اس وقت کدھر سے ہے عوام, اس وقت عوام کدھر, اور تم مجھے اس وقت عوام کدھر تھے, اور مجھے بتاؤ کدھر سے ملا. تم مانتے ہو, بات کرو. وہ بکواس کرتا ہے ابھی. اور تم مجھے بتاؤ نا, کون سی ریاست مدینہ میں عورتیں چیف جسٹس تھیں؟ میں تیرے مانا کہ نہیں ہوں. اور تم مجھے بتاؤ عورتوں کے حقوق کیا کریں, عورتوں کو نکال دیں پاکستان سے. اور تم الو کے کام ہے, گھر کے بچے, وہ بیچاری ہاں برتن دھوئیں گے, بچی پالیں گی. ہم خود بھی اللہ بن جاتے ہیں اور نہیں ہوتا وہاں کا. میں سلام پیش کرتا ہوں عاصم منیر کے والد کو. آئی فون بھی پرانا ہو گیا, نواں لے دیو, چلتا نہیں پیا, سلو ہو گیا. انہوں کہے نا, مودی کا یار ہے 804 ہے. تیسری جنگ عظیم کو رکوایا ہے. تیرا ہوں کتنے بڑھ گیا اسلام. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 84 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. میں آج تمہید باندھوں گا پروگرام کی کہ ہم پروگرام میں کرنے کیا والے ہیں. فرسٹ آف آل, ایڈمرل صاحب کی پروفیسیز کہہ سکتے ہیں انہیں, لیکن انہوں نے جو بولا تھا وار سے پہلے سیم ویسے ہوا. ہم اس کے کوشش کریں گے, ہم اپنے ہمارے جو ہماری ایڈیٹنگ سنبھالتے ہیں ان سے کہیں کہ جو پرانے کلپس ہیں ان کو جوڑا جائے آج کی بات کے ساتھ. جنگ بندی ہوگی, اسٹریٹ آف ہارموز کھل گئی, اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عاصم منیر کی جو ایک سپریمیسی چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس پہ بات کریں گے. پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بجلی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت کے نمائندوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ IPPs کو کک آف کیوں نہیں کرتے ہیں, 45,000 یونٹس بناتے ہیں, 45 لاکھ یونٹس بناتے ہیں اور دیتے ہیں ہمیں 15 لاکھ یونٹس ہیں تقریباً وہ, اور پیسے ہم سے ساروں کو لیتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم جذباتی فیصلے نہیں کر سکتے. تو ایڈمن صاحب سے ضرور پوچھیں گے, ہمارا کام ہے پوچھنا, ایڈمن صاحب کا مرضی ہوگی بتا دیں گے کہ یہ کیا اگر سویلین گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں IPPs کو باہر نکالنا, تو کیا اس کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہی باہر نکال سکتی ہے, ملٹری کی طاقت کی ضرورت ہوگی IPPs کو باہر نکالنے کے لیے. جی ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کو پھر مجھے کہیں گے, میں نے کہا تھا یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن, میں آپ کو ہر بار کہہ رہا تھا, ثابت ہوا کہ نہیں ہوا, میں نے کہا تھا, آپ نے تو کہا ہی نہیں کہا تھا, لیکن میں نے ثابت ہوں کہ نہیں ہوں. نہیں, آپ ماشاءاللہ ان ٹائم میں اور یہ مرے کہ اس مطلب دور کے انفارم جوان ہو. کیونکہ ایڈمن صاحب ہمیں پتا تھا یار وہ پانی کے کھلاڑی ہیں یار, پانی کے اندر جنگیں لڑی ہیں آپ نے, پانی کے اندر آپ نے جنگیں جیتی ہیں. اچھا مجھے بتائیے, جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا وہی ہوا کہ نہیں؟ آپ پلیز ریپیٹ کریں تھوڑا سا. دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے یہ امریکن ٹرمز پہ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کھولے گا. اوکے. اور آپ کے سارے وزکٹ جو ہے نا, یہ جو پینٹ کر رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن. جی, میں آپ کی اگر 16 لڑکیاں کھڑی کر دوں, لیکن آپ کو اگر وہ کہانی پسند ہے تو وہ پھر آپ کے لیے وہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ گلف میں یہ جو اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی, جی, یہ جو ہے یہ پرابلم ہے, یہ 2 بھائیوں کی لڑائی ہے. کون سے 2 بھائی؟ ابراہیم کے 2 بیٹے. اچھا ٹھیک ہو گیا, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے کنبے کی لڑائی ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت اسحاق کی اولاد. دیکھو نا, اور بنی اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل کی اولاد حضرت اسماعیل کی جو خاتون نبیین. جی. تو وہ تو ہے نا, جیسے اپنا یہ دیکھیں نا کہ آپ اس کو کہتے ہیں اللہ کو ہر چیز میں ڈالو. بالکل اللہ ہر چیز میں ہے, کیونکہ ابھی تو ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ جو ہے, چاہے اس کو نان اینٹی کہہ لو, کوئی کہتا ہے اللہ ہوا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ لائٹ ہے, شارک کے قریب ہے, ہر جگہ واٹ ایور از اللہ, لیکن وہ اللہ ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے. کیا بات.
یعنی آپ ہر کوئی اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے جی. تو بیٹے بات یہ نہیں ہے, آپ اپنی سمجھ سے بات کرو. میں نے جو وہاں پہ گزارا اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو دیکھیے کہ یہ جو ابھی انٹرنیشنل آرڈر جو اسٹیبلش ہوا ہے, خاص طور پر لا ایٹ سی والا معاملہ جو ہے, یہ میں آپ کے ویورز کے لیے بتا دوں کہ جب تک تلوار اور گھوڑے کا تعلق تھا تو میدانی جنگیں جو تھیں وہ یعنی کہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تبھی جو ایشیا کا جو ہے نا, تبھی افغانستان کو ایشیا کا دل کہا گیا, کیونکہ چنگیز خان ہو یا مغل ہو یا کوئی اور ہو یا رنجیت سنگھ, یعنی یہ سارا ایریا یہی تھا نا, ہارٹ آف ایشیا. تو ہارٹ آف ایشیا میں ہی ہو کنٹرولز دا لینڈ کنٹرولز دا ورلڈ, یہ تھا ڈکٹم, ہی ہو کنٹرولز دا لینڈ کنٹرولز دا ورلڈ. اس کو پھر ایڈمرل مہان جو کہ یو ایس نیوی کا تھا, اس نے کہا نہیں, 3 حصے تو پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے, اور ٹیکنالوجی میں یہ خشکی تو پانی کے اوپر ہے, بادل پانی سے اٹھتے ہیں, جا کے پہاڑوں کو ٹکراتے ہیں, بارش ہوتی ہے, دریا آتے ہیں, فصلیں ہوتی ہیں, اور جائیں گی کہاں؟ ایک ملک سے دوسرے میں ہر کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے. تو پہلے کشتیوں پہ, پھر بڑے جہازوں پہ, اب جو گیس بھی آ رہی ہے جہازوں پہ. ایسا ہی ٹھیک ہے, آپ جو رونا رو رہے ہیں بجلی کا, تو وہی ہے نا, پھر اسی پانی کے تھرو ہی آتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تو بیٹے یہ اس نے کہا نو, ہی ہو کنٹرولز دا سی کنٹرولز دا ورلڈ. اور صاحب یہ ہم نے دیکھا کہ پانی جب بند ہوا, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوئی, تو دنیا بند ہوگی. ابھی میں آپ کو ایک اور پریڈکشن کرنے والا ہوں. اوکے. میں نہیں بلکہ آپ کے جو ہیں جو لوگ ہیں جانتے ہیں کہ ابھی میں کہتا ہوں ہی ہو کنٹرولز دا اسپیس کنٹرولز دا ورلڈ. ہاں, ایڈمرل جاوید اقبال صاحب نے اب ہمیں he who controls the space controls the world. پہلے تھا he who controls the land controls the world. وہ زمانہ ختم ہو گیا. he who controls the sea controls the world. اب اس جنگ نے وہ زمانہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, and he who controls the space controls the world. یہ جو ہے یہ اسپیس ہے نا, یعنی 1,86,000 مائل اگر یہ جو ہے لائٹ اسپیڈ آف لائٹ ہے, تو اسپیس میں جا کے ادھر سے واپس نہ آئے تو آپ کو نہیں پتا کیا ہے نا. تو ابھی جو ہے یہ پھر وہی, ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا بلیک ہول ہیں, کیا راستے ہیں, اب وہ چھوڑیں آپ. لیکن ابھی یہ جو 2 بھائیوں کی لڑائی ہے, اللہ نے تمام باقی مخلوق ختم کر دی طوفان نوح کے ساتھ. تو باقی کس کی اولاد بچی ہے ابھی؟ ابراہیم کی. اور آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود, آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ بیٹے ایک جو جس نے یہ دنیا بنائی ہے, اس نے بھی اگر چوزن لارڈ کہا ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو, تو پھر آل ابراہیم میں سے محمد سرور کائنات علیحدہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, اب اسی اللہ نے پہلے چوزن لارڈ کا ٹھپا لگایا کس پہ؟ ابراہیم پہ, اور اس پہ یعنی کہ بنی پہ حضرت اسحاق کی. دیکھو نا, حضرت ابراہیم کا آپ بہت سنتے ہیں, حضرت اسحاق کے متعلق نہیں سنتے ہیں. جی کم سنتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر موسیٰ کا سنتے ہیں, حضرت موسیٰ کا سنتے ہیں, حضرت عیسیٰ کا سنتے ہیں, اور پھر سب سے زیادہ خاتم النبیین کا سنتے ہیں. جی جب سب تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے, اگر آپ نے ایک چیز کو آپ نے پیدا کیا, اور جب آپ سب مانتے ہو کہ پیدا تو اللہ نے کیا سب کو, تو پھر اللہ کی چوائس ہے نا. اگر ایک کو فضیلت دے دی, کل کو وعز و منتشا و ذل و منتشا, یا تو کہو کہ اللہ, یا تو دیکھو نا بڑے بڑے آئے اللہ کا ڈکٹیٹ کرنے. ابھی بھی اللہ ہے نا, ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ ہے, ہم خود بھی اللہ بن جاتے ہیں اور نہیں ہوتا وہاں کا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ایسی تیسی تو اللہ بن رہے ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو میں سمجھتا ہوں ہی ہو کنٹرولز دا اسپیس کنٹرولز دا ورلڈ. اور وہ پاکستان کر رہا ایویکس نہیں. دیکھیں پاکستان کر تو نہیں رہا, لیکن پاکستان میں آپ بیٹے آپ کیلکولیٹ کر لو, 47 کے بعد پہلی دفعہ اس راستے پہ آیا ہے. محمدی پہلی دفعہ اللہ کے راستے پہ آیا, پہلی دفعہ. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے.
پہلی دفعہ میں نے کیا کہا اگر میرے کلپ چلائیں، عاصم منیر کے اوپر ایک آپ کا کلپ ہے، ایک ہاشمی نے میرے وہ تالاب میں بیٹھ کے جو میں نے وہاں کلپ ہے، یہ دونوں آئیڈینٹیکل چیزیں میں کہہ رہا ہوں. یہ اگر کلپ چلائیں تو میں نے کیا کہا کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کے تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں انکلوڈنگ فاؤنڈنگ فادر ان سے اونچا درجہ دیتا ہوں. اور کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ یہ صلح حدیبیہ بھی کرتا ہے، سنت رسول ہے نا، اور فتح مکہ بھی کرتا ہے. آپ کا بھی ایک کلیم ہے کہ عاصم منیر نے صلح حدیبیہ بھی کی اور فتح مکہ بھی کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کیونکہ اللہ کی سنت بھی ہے اور رسول کی سنت بھی ہے، تو جب ہمیں اب اللہ کی دیکھیں نا، آپ امیجن آپ اپنے بچے ڈالتے ہیں، ہائی کنڈر گارٹن میں میرا پپو چلا گیا ہے، ابھی میں نے دو اتنا 50,000 فیس دی ہے میرے کنڈر گارٹن 2 کنڈر گارٹن 1. اور ماں جو ہے نا وہ یعنی کہ بچے نے جب ماں کے گود میں سیکھنا تھا سب کچھ، وہ کنڈر گارٹن میں وہ آیا کے ساتھ ادھر کھیلا ہے. ٹھیک ہے. اور جناب اس کی جو مائیں بدل گئی ہے. اوکے. تو مائیں بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے فرسٹ ٹائم پاکستان جو ہے اس نے کیا ڈائریکشن، ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں، عاصم منیر نہیں کہہ رہا ہے. اوکے. عاصم منیر میں آج بھی جرت نہیں ہے یہ لفظ کہنے کی جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ عاصم منیر تمام لیڈروں سے بلند ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب وقت کی بات ہے نا کہ جب صلح حدیبیہ ہونا ہے تو اس وقت لیڈر کون بنا؟ حضرت عثمان. جی. اور جب مکے سے نکلے تھے اس وقت کس کو لیڈر مانا تھا؟ بھئی اپنا جسم میں تمہارے حوالے کر دوں کہ عدیل مجھے لے کے جاؤ یہاں سے گلبرگ سیفلی، تو میں نے آپ کو مان لیا لیڈر کہ نہیں؟ اس وقت کس کو مانا تھا؟ ابو بکر کو. دنیاوی طور پہ اللہ لیڈر تو تھا، دنیاوی طور پہ اپنی جسم اس کے حوالے کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد جب صلح حدیبیہ آئی تو نہ علی گیا، نہ ابو بکر گیا، نہ کون گیا؟ عثمان. اور جب وہاں پہ شور مچتا کہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کا نبی کہتا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس پہ ہم یہ بیعت کریں گے کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے عثمان کا نہیں واپس جائیں گے. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد اللہ کی آیت نازل ہو جاتی کہ اے نبی یہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا، یہ میرا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. اس شخص کی اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، اور ہم اس کو بلیٹل کریں. کبھی ضرورت ہے کسی کی؟ نعوذ باللہ کریں. یہ بات یہی ہے. عاصم منیر صاحب، ہم دیکھیے سر سید ہو، علامہ اقبال ہو، ہمارے ایلڈرز ہوں جنہوں نے ایک سیپریٹ پیس آف لینڈ کے لیے جدوجہد کی، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے کی. ہمارا آئین کیا تھا؟ آپ عاصم منیر صاحب کے الفاظ ہیں نا کہ جب سب بچے جاتے ہوں گے ہیں بیگ پہن کے بوتیں لے کے KG2 میں کنڈر گارٹن 2 میں، عاصم منیر جا رہا تھا اسکول مدرسے میں، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میں سلام پیش کرتا ہوں عاصم منیر کے والد کو اور ان کی والدہ کو کہ انہوں نے اتنا حوصلہ دکھایا کہ جب بچے جا رہے تھے LG ہے جو ہے یہ HSN، جب بچے جا رہے تھے یہ فلانے جگہ تو وہ ان کا بیٹا جا رہا تھا وہ قرآن کے مدرسے میں. سر یہ اتنا بڑا دل چاہیے. وہ بچے توبہ کر دیتا اور تم اپنا منڈے کتنے بھیج رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے نا، یہ کلچر ہے نا. اور یہ ہے اتنے جا کے حافظ بن گے، روٹیاں منگن گے، یہی ہے نا، یہی تھا نا. تو یہ حوصلہ دیکھو ان کے والدین کا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے پھر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل ہی نہیں بنایا. عاصم منیر تو بھائی کبھی اس انسٹیٹیوشن میں گیا ہی نہیں جہاں سے افسر بنتے ہیں، PMA میں نہیں گیا. ہاں جی. وہ تو منگلا میں اللہ نے اس کو اس کے وایا بٹھنڈا جس کو کہتے تھے، ایک دلی کا سیدھا راستہ تھا اور ایک ٹرین وایا بٹھنڈا جاتی تھی، تو وہ تھی جیسے ہم ابھی ایک جو ہے ایک دریا کے رائٹ سائڈ سے جائیں. اور ابھی تو یہ بیٹے ان کی والدین کا حوصلہ ہے. اللہ نے ان کے صبر کو، شکر اور صبر کو رنگ لگایا. آپ نے ملک بنایا ہے
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سرور کائنات کے دین کا لفظ ہے، کلمہ ہے. آپ دیکھیں 11 اگست کی جو سپیچ ہے قائد اعظم کی، ٹوٹلی سیکولر ہے، اسلامک نہیں ہے. 11 اگست کی اسپیچ نہ ہندو رہے گا. ابھی اللہ نے کیا حکم دیا کہ حجۃ الوداع میں، کہ میں نے آج حضور کو کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور وہ دین اسلام ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں حضور کو، اور کیا ہے قرآن میں کہ ابراہیم نہ نصرانی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، وہ حنیف تھا، دین حنیف پہ قائم تھا. تو ہمارا دین حنیف کو جو پھر اللہ نے بڑھوتری دی تو سرور کائنات میں جب آخر النبیین کا جو ٹھپا لگا دیا تو اس کے بعد دین کا سسٹم تو ختم ہو گیا. دین تو آخر تک پھر ایک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. احمد صاحب میں اب تھوڑا سا کرنٹ تھوڑا سا آنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس ابھی میں بتاؤں ابھی کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ جاتا، میں نے ان کو جانا بھی چاہیے. ابھی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آرٹیکل جو آپ بات کرتے ہیں نا، ہے تو صحیح. وہ جب 5 سال میں دیکھیے ہمارا پہلے بدقسمتی سے مملکت پاکستان کا پہلا وزیر قانون کون تھا؟ جوگندر ناتھ منڈل. بھائی صاحب جوگندر ناتھ منڈل جو تھے، آپ ایسا ہی ہے کہ ریاست مدینہ میں حضور بناتے اور ابو جہل کو بنا دیتے لا منسٹر. مطلب جو مانتا ہی نہیں ہے اس دین کو، اس کو آپ لا منسٹر بنا رہے ہیں. لیکن ایڈمن صاحب آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے نا، دیکھیں آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا پروگرام چلتا نہیں. را آپ کا پھر پروگرام چلاتی ہے تو را دیکھیں را کون ہے؟ وہ یہودا کا جو سامری جادوگر تھا جنہوں نے قوم موسیٰ کو بھٹکا دیا تھا وہ بچھڑا بنا کے. تو یہ بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے را کرتی ہے. را کو تو را کا کیا دیکھیں، را نے تو کیا سکھوں کو بیوقوف نہیں بنایا؟ وہ سکھوں کا مکہ مدینہ ادھر اور لے اڑا اس کو گاندھی. ہاں جی. تو یہ نہیں بنایا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو پا جی کچھ اپنے اندر بھی دھیان مار رہا. میں آپ کو کچھ سنانا چاہ رہا ہوں، دکھانا بھی چاہ رہا ہوں، پروگرام کے اندر بھی ہماری آڈینس بھی دیکھ لے. یہ مجھے یہ کافی عرصے سے میں نوٹس کر رہا تھا، لیکن اب یہ کام زیادہ ہو گیا تو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک حب الوطنی کا کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور کہ ایڈمرل صاحب کی پازیٹیو بات کو نیگیٹو پورٹرے کیا انہوں نے کس طریقے سے. میں آئی فون بھی پرانا ہو گیا، نواں لے دیو چلتا نہیں پیا، سلو ہو گیا ہوں ایڈمن صاحب. اچھا لے دیو میں مطلب انہوں کہہ نا کس کو ایڈمن صاحب ہے وہ اس کو جو مودی کا یار ہے 804 ہے مودی کا یار 804. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایڈمن صاحب، یہ دیکھیے گا، یہ کوئی ہاؤ ڈیئر یو ٹو کوسچن قرآن's authority. پاک نیوی ایڈمرل جاوید اقبال ریٹائرڈ ابیوزنگ اینکر عدیل آصف فار آسکنگ اباؤٹ وومن رائٹس ان قرآن. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے تو میں نے کبھی کہا تو کوئی پہلی دفعہ ہے میں نے تمہارے منہ پہ کہہ رہا ہوں، تم سرور کائنات کے لائے ہوئے قرآن کو چیلنج کر رہے ہو. نہیں عورتوں کے حقوق میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب یہ اب عورتوں کے حقوق جو اللہ نے دیے اس وقت یہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ 15 سے 20 سیکنڈ کا پارٹ وہ کاٹ رہے ہیں پوری کنورسیشن کا اور اس کا کانٹیکسٹ بدل رہے ہیں. اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، انہوں نے اس بات کا کانٹیکسٹ بدل کے اس کو چلایا. تو میں کہوں گا جی یہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کچھ خیال کریں، وہ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں. کچھ لوگ پاکستان سے نہیں، میری باتوں میں کیوں نہ یقین کریں. میں کیا بات کر رہا ہوں، نہیں کہہ رہا، را کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں جو کانٹیکسٹ بدل رہا ہے. میں نے جب یہاں آدھا پاکستان را کا ایجنٹ ہے نہیں کہا یار، بات سنو پلیز. آپ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں تو پھر آج آپ ریفرنڈم کراؤ. دیکھو میں یہ ایسی باتیں آن ایئر کہہ کے میں کوئی ایڈمن صاحب نہیں، میں آپ سوال پہ ہوں گا، مجھے کرنٹ ٹاپک رہنے دیں. حافظ کہہ رہا آج پروگرام ہم نے آج شام کو ریلیز کرنا ہے. یہ پروگرام اچھا آپ لیٹس کم ٹو نہیں اب مجھے آنے دیں ایڈمن صاحب. مجھے سوال اچھا مجھے سوال لینے دیں ایڈمن صاحب. اچھا ایڈمن صاحب اس ٹائم کے اوپر آپ نے سویلین سپریمیسی کے لیے بڑی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا ہوگی بات. آئی پہلے بتا دوں کہ میں پہلے بتا دوں میں ہوں کون. میں پہلے انسان ہوں جی، پھر مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں فوجی ہوں، ٹھیک ہے، اور بعد میں پنجابی ہوں، ٹھیک ہے، اور بعد میں اور کچھ ہوں. ٹھیک ہے. تو مائی لائلٹی لیٹر شوڈ بی ویری کلیئر.
ٹھیک ہے. میری لائلٹی لیول جو ہے اللہ اور اس کی پہچان کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. دیٹ از مائی موٹو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایڈمن صاحب, اس ٹائم پہ آپ نے سویلین بالادستی کے لیے بہت کچھ قربان کیا. سارے لوگ جانتے ہیں, ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. آپ بہت کچھ قربان کیا, چاہے آپ کو خود فوج میں ہو کے اپنے دائرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے, آپ ہوئے سول بالادستی کے لیے. ایڈمن صاحب اس وقت حافظ عاصم منیر جو کہ پاکستان کا آرمی چیف ہے, فیلڈ مارشل بھی ہے, پوری دنیا 6 ارب لوگوں کا مسیحا بن گیا, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے عام پاکستانی, خاص طور پر یہ پنجابی جو ہیں, یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ان کا کلچر دیکھیں, یہ سوائے مراسیوں کے ابھی سارے ٹاک شو جو ہے نا, وہ سارے جو پانڈر تھے نا, وہ جا کے ٹاک شو میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ جو ہے ابھی وہ ایک جنگ بدر ہو گئی, 313 ایک طرف, 1000 ایک طرف, اور یہ اس وقت تیسری جنگ عظیم کو رکوایا ہے. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کیسے ہوئی تھی؟ ایک سفیر مارا گیا تھا. جی یہ جو ہے یورپ میں شروع ہوئی تھی نا, اور جو ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے نا, فرسٹ ورلڈ وار ایسے ہوئی تھی. وہ جو ہے وہ کیا تھا, بوسنیا والا اس کے ساتھ ہی جگہ ہے, کہاں کا تھا وہ. اچھا ابھی مجھے بتائیے کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ رکے گی تو اس دن نا جس دن جنگ بندی ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ آبنۂ ہرمز جو ہے, یہ ایرانی جو ایک واریر تھا اس کا نام تھا, اب اس کو آبنۂ ایران سنائے کر دیا ہے. ٹرمپ نے بڑا سالڈ کوسچن ہے ابھی. میں اس لیے کیا کہ ہرمز جو ہے وہ تو دین محمد کو نہیں مانتا تھا, ابراہیمی نہیں تھا نا. اچھا ہرمز بہت ناٹ ہرمز تو وہ آتش پرست تھا. اوکے, اس زمانے کی بات ہے. جو اسٹیٹ آف بات کیا ہے, یہ ابراہیم اکارڈ کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے دیکھو نا یار, ہم جو ہیں اگر ہم, میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا, کلپس ہمارا ملین پہ, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا نام اسٹریٹ آف ہرمز کیوں ہے. تو آپ نے بتایا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہرمز تھا وہ ایک ایرانی پہلوان تھا, واریر تھا. یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا, بہت وائرل ہوا. اب آپ نے بتایا کہ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اس نے چینج کر کے بولا اسٹریٹ آف ایران. یہ ٹرمپ نے بولا یا ایران نے بولا ہے؟ ٹرمپ نے بولا. نہیں چیک کریں, میرا ٹرمپ نے بولا. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے, وہ ایران کے ٹویٹ پہ. عراقچی نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ ہاں ویسے دیکھ لیتے ہیں, وہ نکال لے. عراقچی کا ٹویٹ کیا ہے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں. دیکھو نا, جیسے ہم اپنی کشمیر کو کشمیر دکھاتے ہیں اور انڈیا والے اپنا حصہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عراقی جو ان کے ہیں, انہوں نے کیا ایران کا لفظ استعمال کیا, ہرمز کا؟ میرے خیال سے عباس عراقچی ٹویٹر, عباس عراقچی لیٹسٹ جو ہے, میں لیٹسٹ ٹویٹ ان کی کھول رہا ہوں جی, یہ میں کھول رہا ہوں جی. عباس عراقچی صاحب نے 19 گھنٹے پہلے کیا, ان دا لائن آف سیز فائر ان لیبنان, دا پیسج فار دا کمرشل ویسلز تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز از ڈکلیئرڈ کمپلیٹلی اوپن. نہیں, ان اسٹریٹ آف ہارمز کا لفظ, ہاں جی, ہرمز کا ورڈ یوز کیا. اور اس نے کہا اسٹیٹ آف ایران, ٹرمپ نے کہا اسٹیٹ آف ایران. ہاں جی. تو یہ ایک ہو گئی نا کہ یہ اسٹیٹس آف ہرمز ہے یا اسٹیٹ آف ایران ہے. لیکن آپ نے اس پہ پروسپیکٹو جو دیا, کیونکہ آل ابراہیم ہے, ہرمز واز ناٹ آل ابراہیم. ہرمز آتش پرست تھا. اس نے کیا کیا ہے, یہ اس نے ایک میسج دیا ہے ابو دھابی, کویت, بحرین, یو اے ای اور سعودی عرب کے حکمرانوں کو کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ میں تو آتش پرستوں کو مانتا ہی نہیں ہوں. ارے ٹرمپ نے بیسیکلی ابراہم اکارڈ سے ریلیٹڈ یہ ریلیٹڈ ہے. تو اچھا, سارے تجزیہ کار جو ہے نا, دانشور بھی, وہ اس پہ کنفیوز تھے کہ وہ اسٹیٹ آف ایران کیوں بولا. آپ مجھے بتائیے, دیٹ از دا ریزن.
آپ دیکھو میری اپنی سمجھ ہے نا, میرا ایک ورژن ہے میری, میں ایگری کروں, میں آپ سے ایگری کروں, مجھے بھی آپ مجھے بتائیے کہ جب ابراہیم اکارڈ کی بات آتی ہے تو سب کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے یار, اکٹھے ہو جاؤ, تمہارا دادا ایک ہی ہے, جی ٹھیک ہے نا, ابراہیم اکارڈ کی بات کرتے ہیں. لیکن جب اللہ نے, دیکھیں اگر ہمارا آپ اور میں کزن ہیں, ٹھیک ہے, کزن ہے نا, بنی اسرائیل اور بنی کزن ہے, اسحاق کی اولاد اور جو ہے اسماعیل کی اولاد کزن ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اللہ نے اس ٹیم کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا تو دوسری ٹیم کو اللہ کا یہ حق جو ہے مان لینا چاہیے نا. ہاں جی, وہ انہوں نے کہا اب تم اپنا نیلا رنگ چھوڑ دو اور گرین رنگ پہن لو. اگر بنی اسرائیل جو اگر اللہ کی بات مان رہے ہوتے تو وہ گرین رنگ پہن لیتے, مسلمان ہو جاتے. ایسا ہی ہے, ختم نبوت تو آ گئی نا حضرت اسماعیل کے پاس, بس وہ تو آ گئی. اب جھگڑا یہ ہے کہ یہ فیک, یہ جو ہے نا یہ اللہ کے بعد اللہ بن رہے ہیں. جی, یہ جو ابراہیم اکارڈ والے ہیں یہ اللہ کے بعد اللہ بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علمی صاحب میں پھر اپنے کوسچن کو ریپیٹ کروں گا, اسپیسیفائڈ آنسر چاہوں گا کہ عاصم منیر نے اس وقت فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر نے پوری دنیا تباہ ہونے سے بچا لی, 6 بلین لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیا. فی الحال پیٹرول کے ریٹ فوراً 83 بیرل کے اوپر آ گیا. کیا کریڈٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں بیٹے, سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بھی جان کا ضیاع جو ہے نا پوری انسانیت کا ضیاع ہے. میں سب سے بڑا کریڈٹ نہ صرف حافظ صاحب کو بلکہ شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو. بیٹے بڑی 2 پارٹیوں میں صلح کرانا بڑی مشکل ہوتی ہے, آپ بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ چکے ہیں. تو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اور ان سے یہ کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا. نو ڈاؤٹ. تو میں حافظ صاحب کی جو پرسنالٹی تھی اور جو میں نے کہا ہے کہ وائی آئی ایکسیپٹ ہم ایز دا گریٹسٹ لیڈر سنس پاکستان کیم ان ٹو بینگ, کیونکہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز بھی وہ اچیومنٹ, تم نے مجھے کوشچن کیا تھا آن واٹ بیسس, میں نے کہا آن اچیومنٹ بیسس, آن اچیومنٹ, جو انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی. لیکن علمی صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈپلومیٹک سچویشنز کو بھی بہت, آپ ایمبیسڈر رہے ہیں ڈفرینٹ. میں ایمبیسڈر تھا ٹیونس میں, بن علی کے ساتھ تھا, یاسر عرفات کے ساتھ تھا. کیا وجہ ہے کہ ایران میں بھی عاصم منیر لینڈ ہوئے وداؤٹ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں, وہ بھی ایک بہت پروفیشنل کام کر رہے ہیں, لیکن 2 جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں دنیا کی, سینٹر مرکز ہے, ایران میں بھی عاصم منیر وردی میں لینڈ ہوئے پہلے, تو یہ بتائیں کیوں؟ بیٹے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے قبیلے کی پہچان ہے. ہمیں ایک قبیلہ ہے نا محمد کا, نہیں وردی پہچان ہے. نہیں بات تو سنو نا, جب آپ ایک دیکھیں جو 2 فوجیں ہوتی ہیں ان کے ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ مارکے ہوتے ہیں, تو ہم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین مانتے ہیں, تو علی چاہے شیعہ کا علی ہو چاہے سنی کا علی ہو, علی تو علی ہے, کیونکہ وہ اس کی وہ نشان ہے اس کا. تو وہ فوج میں اگر جو ہے, اگر ایران کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں فوجی وردی پہن کے اس وقت سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں, تو حافظ صاحب نے وردی پہن کے ان سے یکجہتی کی کہ میں تمہارا حصہ ہوں. اچھا, تو میں پھر کانٹراڈکٹ کر رہا ہے کوسچن آپ کا کہ ایران سے جب ملتے ہیں تو وار یونیفارم میں ملتے ہیں. ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کہ ہم اس دین محمدی میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جب امریکہ کو ملتے ہیں تو سوٹ میں ملتے ہیں, دیٹ مین کہ ہم آپ سے نہ اب تم یہی مکس کرتے ہو نا, تمہارے جیسے دانشور. ٹھیک ہے, یہ جو ہے دانشور جو ہوتے ہیں نا یہاں مکس اپ کرتے ہیں. پہلے کون ہے, ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, پھر دوسرے کون ہیں, مسلمان. تو وہ جو کہا ہے کہ دیکھو انسانیت جز ہے ہر دین کا, ٹھیک ہے, ہم بحیثیت انسان وین صاحب ٹرمپ صاحب ہم یہ آپ کا ڈریس پہن. ٹھیک ہے, اب صدر ٹرمپ کی ٹویٹ آ رہی ہے, میں نے آپ سے کہا جنگ کے بعد یہ جب ختم ہوئی وار یا یہ ہو رہی تھی تو پہلا بندہ عاصم منیر ایران کی دھرتی پہ لینڈ ہوا, کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا تھا. وہاں پر لینڈ ہوا, ہم نے کسی ملک کو نہیں بتایا وہاں پر کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم لوگ لینڈ ہوئے, کسی کے مائیکل لال کی ہمت نہیں تھی ہوا میں جب ہمارے تھے, ہم وہاں پر اترے, ایک بڑی ہی وارم ہگ ہوئی وہاں پر. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ٹویٹ کی, شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. ساتھ ٹرمپ کا ایک اور ٹویٹ آیا کہ وائٹ ہاؤس میں ایک بہت ہی خاص بندہ آ رہا ہے,
جو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بچانے والا. دیکھیں بات سن, آدمی آپ ہیں, ایک آدمی ہے آپ ہیں, مثلا آپ کہیں آئے ادم صاحب یہ میں یہ جو یہ بریانی کی دیگیں بانٹ رہا ہوں, آپ نہیں بانٹ رہے, اللہ بانٹ رہا ہے, لیکن آپ کا تھرو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وسیلہ. تو آج ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہے کہ پاکستان کو اور دنیا کو ایک تھرڈ وار جو کہ ابھی بھی ہو سکتی ہے, اس کو پانی پھینکنے والا جو ہے لیڈنگ پرسن جو ہے وہ پاکستان تھا. اینڈ پلیڈ اے رول آف محمدی, پیور اور پیس کی بات ہے نا, پیس کا میسج دیا نا, جی صلح حدیبیہ ہوئی نا, وائٹ جھنڈا دکھایا, تو اس میں ہمیں جو یہ دہشت گردی کا لیبل اور ہم پہ یہ لیبل جو لگایا گیا غلط ثابت ہو گیا. اچھا ایڈمن صاحب, میں بڑے انپورٹنٹ کوسچن پہ آ گیا. اگر میرے پاس صرف رہ گئے ہیں 9 منٹ کیونکہ 45 پہ ختم ہوتا ہے, 5 منٹ ویسے چلے تھے. ایڈمن صاحب, ٹرمپ کے بارے میں 1 لائنر بتائیں, کیسا بندہ؟ لائی لگ, کچے کانوں کا, اپنی اس کی اپنی, میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, ٹرمپ صاحب سن لو, تمہاری اپنی شناخت کوئی نہیں ہے. یو آر اے ٹول آف یاہو. ابھی بھی یوز ہو رہا ہے وہ, اب تو تعریفیں کر رہا ہے. بات کیا کرنے دو, یا تم کر لو 9 منٹ. ٹھیک ہے. یاہو کا یہ پرزہ ہے, ٹھیک ہے, وہ پرزہ ہے, کیونکہ اگر اس نے دیکھیے ان کے یہ جو جب مسلمان نہیں آئے تھے تو سب سے بڑے دشمن یہودیوں کے کون تھے؟ کرسچنز. جی ٹھیک ہے. اب اس دشمن کو یہ لا کے خود, بھائی وہ تو آگے انہوں نے تو ان کو نکال دیا تھا یروشلم سے نا, ایسا ہی اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو اب یہ ان کو واپس اٹھانے تو تھوک کے کون چاٹ رہا ہے؟ خود جی, آپس میں لگے ہوئے. تو اللہ نے اگر یا تو جیسس کرائسٹ کو نازل نہ کیا ہوتا, اگر یہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کا ڈیسیژن یہ ہے کہ موسیس کے بعد جیسس کرائسٹ آ گیا, پھر جیوز کو ان کی بوٹ میں بیٹھ جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں بیٹھے, تھوکتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ چمچہ بنا ہوا ہے یاہو کا. ٹھیک ہے, اب سمجھ لائیے. ٹھیک ہے, کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں. اچھا ایڈمن صاحب, میں کیونکہ صرف 3-4 منٹ رہ گیا, میں سب سے امپورٹنٹ کوسچن کروں گا آپ سے. ایڈمن صاحب, موسٹ امپورٹنٹلی کہ ٹرمپ ایک سپر پاور کا نمائندہ, یہ بات آپ ہی مانتے ہیں. آپ نے کہا کہ امریکہ کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ چاہے اپنے ڈسپوزل پہ کھلوا سکتے ہیں, کارپیٹ ہی کرنا نا, ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں, پرائس کوڈ بھی اینی تھنگ بٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب, ٹرمپ کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچتا, چاہے وہ مودی ہو, چاہے کوئی بھی بندہ ہو. ابھی شاہ جو شہزادہ ہے سعودی عرب کا, اس کے بارے میں انہوں نے بولا کہ وہ میرا وہ بڑا گندہ لفظ انہوں نے ان کے بارے میں بولا. واحد بندہ ایک عاصم منیر ہے کہ ٹرمپ اس کو دیکھ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل. کیا کیا عاصم منیر نے کہ ٹرمپ بھی ڈرتا؟ یہ عاصم منیر نے کیا ہے. پھر جب موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور ڈنڈا لے کے, تو اللہ سے دعا کی تو موسیٰ نے کیا تھا. لیکن اللہ میرا نہیں سنو, پھر کوئی بات نہیں, تم بیچ میں ٹوک. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات. موسیٰ نے کہا, وہ اللہ نے کیا تھا. تو یہ عاصم منیر نہیں ہے, یہ ول آف اللہ ہے. وہ ربی اسرلی کون سی چیز یار دیکھو نا, جب ہم نے گاڈ اللہ کو مان لیا, رب مان لیا نا, رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. میرا رب, غلام کا رب کون؟ جب رب مان لیا. ٹھیک ہے. اور آج اس پاکستان نے جب اس راستے پہ چلنا تھا, ہمارے علماء جو ہیں وہ محراب و ممبر میں بیٹھ کے دین محمد کی حفاظت نہیں کر رہے. اس لیے اب اگر عاصم منیر اس راستے پہ ہے تو اس کو برکت ملے گی. برکت مل رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ بھی مجبور ہے تعریف کرنے کے اوپر. علمی صاحب, اگر پوری دنیا کی آبادی کے اندر سے موسٹ امپورٹنٹ شخص کو چنا جائے, میں آپ کو 4 کی آپشن دوں, تو آپ ان میں سے بتائیں نمبر 1 پہ کون ہوگا؟ یار بات سن, چنا تو بولیں. 4 کی آپشن ہے. شہباز شریف موسٹ امپورٹنٹ, ساتھ ہم ایران کے اندر سے کہہ رہے تھے امام جو علی خامنہ تھے. ٹرمپ, عاصم منیر. نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن. میں نے ان کو سر سید سے, اقبال سے, جناح سے اور تمام, تو میں جو اتنی قداور شخصیات ہے اس سے بھی بڑا عاصم منیر کو پوری دنیا کا فیلڈ مارشل کہتے ہیں پھر ہم. نہ
وہ صرف ریاست طیبہ کا فیلڈ مارشل ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ پوری امت مسلمہ کا فیلڈ مارشل. دیکھیں امت مسلمہ تو ہے ہی نہیں نا, یہ ذلت مسلمہ ہے نا بھائی. امت مسلمہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دین کی اس کو مانے. تو یہ مسلمان ملک جو ہیں جہاں پہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے پتا میں, اچھا اب وہ تیرا ہوں کتنے بڑھ گیا اسلام, ویزا کینسل ہو جانا تے پھر ویزے والے کو جاؤ انہوں بڑا نہیں ٹھیک ہے کرا دیا ویزا کینسل کرا دیں گے, ویزا آپ کے لیے ویزا. میں جو ہے میں عاصم منیر کو اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے اور قائم رکھے اس کی, ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ دیکھیے ہم جو یا تو دین الہی کو مانو جی, یہ جو ٹچڑیں ہوتی ہیں نا یہ ایسے بھی ہے, یہ ایسے نہ کرو. ٹھیک ہے جی احمد صاحب, پھر ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ کو نوبل پیس پرائز ایوارڈ دینے کا موقع ملے تو آپ کس کو دیں گے؟ میں نوبل پیس پرائز جو دینا ہے وہ میں دوں گا ریاست طیبہ کو. آپ نے تو اس ٹائم پہ ایک انڈیویجول کو دینا, کس کو دیں گے؟ میں نے بات سنو یار, سوال میرا نا, آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال میرا, اچھا چلو سوال میرا تو میری آپشنز بھی لے لیں پھر آپ. اچھا پھر ایڈمرل صاحب, اگر آپ نے نوبل پیس پرائز ایوارڈ کسی کو دینا اور آپ کو 4 آپشنز ہیں, میں آپشنز آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام خمینی, شہباز شریف, ٹرمپ اور عاصم منیر, 4 میں سے کس کو دیں گے؟ میں عاصم منیر کو ہی دوں گا. بات دے دیا جی نوبل پیس پرائز, اور ہم نامنیٹ بھی کر دیں گے ان کو. ایڈمرل صاحب میرا آخری کویسچن, اور میرے پاس 2 منٹ ہیں لیکن اس کے اوپر میں آپ سے چاہوں گا پروگرام کا اختتام کریں آپ. ایڈمرل صاحب اس ٹائم پہ پاکستان فلرش کر رہا ہے, میرا آئی بی پیس ٹاپک تھا لیکن میں آپ کی وجہ سے بولا نہیں اس کے اوپر, میں بات کروں گا اس پہ, ٹائم بھی کم ہے. بول بالا ہو گیا پاکستان کا, کمال کر دیا پاکستان نے, عاصم منیر پیس پرائز کے حقدار ہیں, سب کو پتہ ہے. ہمارے پاس لائٹ نہیں آ رہی اس ملک میں, نمبر 1. 23-24 روپے ڈیزل کم ہوا, پیٹرول کا ریٹ ابھی ادھر اسٹینڈ کیا. سوال سن لیں ایڈمن صاحب میرا پلیز. ایڈمن صاحب اتنی گلوریفیکیشن پاکستان کی, تو اس کو کیسے یوٹیلائز کریں پاکستانی عوام کی اپرچونٹی کے لیے؟ کیا لعنت ہے پاکستانی عوام پہ, لعنت ہے تم پہ, کیونکہ نہیں پلیز کی بچیں, میں بھی بول رہا ہوں, تم پہ لعنت ہے اور پاکستانی عوام پہ لعنت ہے جو چیخ رہے ہیں اس پہ. بات میں نے جو بچی نہیں آ رہی ہیں, حرام خورو. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی 3 سال اس گھاٹی میں جو زندگی گزاری تھی, ادھر بتیاں آ رہی تھیں, ادھر بچوں کو جو سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں ڈال کے, پتھر ڈال کے, ہانڈی چلا کے 3 سال, اور نام لیوا تم اس کو کہتے ہو کہ ہم ان کے ہیں. اب میرا پھر سن لیں, شیب ابی طالب کے اندر پھر عوام ہی رہے گی ساری عمر؟ ہاں لوگ نہیں رہیں گے شیب ابی طالب کے نہیں, کیونکہ ہم شیطان کے پجاری ہیں, ہم 804 کے پجاری ہیں, ہم 804 کے. آج بھی اس ملک میں مملکت خدا داد جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ دجالی فتنہ عمران خان کو, وہ جو دوست ہے نتنیاہو کا اور مودی کا, اس کو اور اس کی پارٹی کو بین کر سکے. بین ہو گئی, ختم ہو گئی, ختم ہو, لیکن اس میں آج ہمارا ٹاپک نہیں, آج ٹاپک تو جھوٹ بین نہیں ہوئی ہے. اچھا ہم پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو, آن ایئر کیوں بول رہے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں, کسی میں ضرورت نہیں, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, میں نہیں وہ بین ہوئی. لیکن ایڈمن صاحب پلیز کچھ عوام کے لیے اپرچونٹی بتا دیں. عوام جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ 4 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے. کہ غزہ میں دیکھیں جو بچے مر رہے ہیں ان کو دیکھیں, آپ جو ہیں وہ برما میں دیکھیں. یار ایک سیکنڈ ایڈمن صاحب, یہ نا یہ میرے ساتھ یہ منجر نہ بیچیے گا پلیز. یہ منجر تم نہ بیچو, یہ حرامی ہے, پبلک حرامی ہے, ایڈمن سن تو لیں, حرامی ہے, بند کرو. یہ نام لے کے اللہ کا اور ملک بنا کر اور فالو کرتے ہیں, ہمیں اسی چلیں گے. میری بات سنیں, آپ سے جب میں نے عوام کی بات کی, عوام باہر میں جائے, عوام یہ جو ہیں یہ عوام دجالی فتنے کے فالوور ہیں, عوام شیطان کے فالوور ہیں. ایڈمن صاحب میرا کوسچن سن لیں پلیز, ایسے میرا کوسچن سن لیں میرا. وہ کوسچن تیرا جو ہے, نہیں آپ یہ والی حرکت نہ کریں ہمارے ساتھ. تم بھی نہ حرکت کرو, سن لینا. تم مجھے کہتے ہو کہ میں سرور کائنات کے خلاف جاؤں. اچھا ایک منٹ یار میری بات سنیں, آپ اب جو عوام پسی ہوئی ہے ان کو شیبے بھی پسی ہوئی ہے, وہ اپنی حرکتوں سے پسی ہوئی ہے. اب سن لینا یار, اور بات سنو, میں نہیں, اگر تم نے ایسے ڈلے چنے ہوں اپنے لیڈر جو نہ, آپ کا مجھے بتاؤ, اگر کیا اللہ کے نبی نے کوئی ایسا آپ کا جو قانون جو ہے قرآن کی
कानून जो है आपका कुरान से आता है, ऐसे ही है। तो आप उसके लिए अगर चुने एक हिंदू को, उस वक्त किधर सही है वहाँ, उस वक्त अवाम किधर, और तुम मुझे उस वक्त अवाम किधर थे, और मुझे बताओ किधर से मुल्ला, किधर से ये पीर, किधर से फकीर, इनको नहीं पता था, मेरी बात सुन, कुरान का नहीं पता था। मेरी बात सुन ले, मैं अब आप ठंडे हो जाए जरा, मैं ठंडा हो जाऊँ। सीधा डायरेक्ट एसी की वहाँ पे फेंकी हुई है, ठीक है। हमने एडमिन साहब से हमने सवाल ये पूछा था, हम प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जा रहे हैं, ऑडियंस से अपनी पूछेंगे कि जब मैंने, एडमिन साहब आप प्लीज़ बोलेंगे नहीं, आपका टाइम अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। एडमिन साहब से मेरा दिल का थोड़ा सा, मैं कतारसिस कैमरे के आगे कर लूँ, एडमिन साहब से हमने पूछा कि एडमिन साहब अवाम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। एडमिन साहब ने कहा अवाम के लिए शेब अबी तालिब, हमारी सर आंखों पे हमारी ज़िंदगी कुर्बान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत पे, आल औलाद पे, सब कुछ कुर्बान हमारा। लेकिन एडमिन साहब ये भी तो कह सकते थे ना हमें कि एक तरफ दुनिया में आशी भी हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भी ठेके मिल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में भी लेविश ज़िंदगी गुजारी जा रही है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भी IBPs को भी अरबों रुपया कमा रहे हैं, 45 लाख यूनिट्स जो वो बनाते हैं, 15 लाख के 45 लाख के पैसे लेते हैं, 15 लाख यूनिट्स बना के देते हैं। एडमिन साहब ने उनके खिलाफ बात नहीं किया, सरमायादारों के खिलाफ बात नहीं किया, मारो उनको जो हिम्मत है, उनको जीरो, उनको तो हमें उनकी मिसाल देना जब अवाम अपॉर्चुनिटी मांग रही है ना। तो जो बात सुनो, ये जो दूध में पानी मिला रहे हैं, ये आज यानी कि कितना बेचारे गरीब को क्या कह रहे हैं, कितना गरीब है, यानी कि जो पाउडर से और जो केमिकल से दूध बना रहा है, और बच्चे तो जो वो कंपनी जो डब्बे पे लिख कर रही है दूध जैसी ग़िज़ाइयत के साथ, जो दूध नहीं है क्लेम कर रही है, जो जब बस डब्बे के अब्बे को आप अपना अब्बा मानते हैं, तो वो फिर हम नहीं मानते, तो मानते हो, बात करो यार। हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे, आप ऑडियंस से एडमिन साहब पता है, ये देख लें एडमिन साहब ना ले ले भरावां दा रोंदी सजना नु ना, जुमा पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, हज, और तुम्हारा जो है, आप जिसका जो लाइफ प्रेसिडेंट था, वो पाकिस्तान बनाने वाला जो था, वो हम पाकिस्तान जिंदाबाद जो हूँ, ये जो है चूंकि ये बात चली जाएगी, जो जब आप कानून ही नहीं अल्लाह का लागू किया, तो फिर आप किस तरह बंद कर सकते हैं। एडमिन साहब अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अपनी आवाम से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या आप भी सरमायादारों के साथ खड़े हैं, या मेरे जैसे मजदूर किसान के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ खड़ा होना, मेरे जैसे मजदूर किसान के साथ खड़े हैं कि सरमायादारों के साथ खड़े हैं। तुम दोगले हो और तुम हरामी हो, क्योंकि जो नाम लेता है अल्लाह का और कानून मानता है गोरे का, वो हरामी है। और गरीब ने किधर गोरे का कानून, वो बकवास करता है, गरीब पहले वो बकवास करता है, जाके कल कर सकता है सरवरे कायनात के नाम पे। तो ये कितने मुल्ला, कितने पीर फकीर ने कहा है कि यहाँ पे नाफिज करो कुरान। मैं ठीक है एडमिन साहब, हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, अगले प्रोग्राम अब हो गया ना खत्म। मैंने जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ों दे पीड़, अगर मैंने चोरी नहीं करनी है तो मुझे हाथ कटने का डर क्यों? हाँ ये ठीक है एडमिन साहब, अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम के नाम लेके जाते हैं अभी। और तुम मुझे बताओ ना, कौन सी रियासत मदीना में औरतें चीफ जस्टिस थी? एडमिन साहब मैं तेरे माना कि नहीं हूँ, और तुम मुझे बताओ औरतों के हकूक, और तुम अल्लाह के जो हकूक दिए औरतों के, जो नबी ने दिए, क्या नबी ने किसी औरत को बिठाया था जज बना के? औरतों को थी, तो क्या करें, औरतों को निकाल दे पाकिस्तान से? तुम उल्लू के कान, तुम नबी के मानते हो कि नहीं? मानते, लेकिन औरतों को निकाल दो, बर्तन धोने के लिए नहीं घर में जी। तुम उसको चीफ जस्टिस तुम बनाते हो क्या? अल्लाह के कानून के खिलाफ तुम खड़े होते हो? यानी कि अल्लाह के कानून ने बनाया, अल्लाह के नबी से बड़े हो तुम? नहीं हमारी औकात ही नहीं। अब जो औकात के बच्चे, तुम बकवास झूठ कर रहे हो। तुम मुझे बताओ कि जब अल्लाह ने चीफ जस्टिस, अल्लाह के नबी ने नहीं, खुलफाए राशिदीन ने नहीं, किसी औरत को चीफ जस्टिस बनाया, तुम क्यों बना रहे हो? एडमिन साहब मैं नहीं मानता, लेकिन मैं क्यों नहीं मानता? क्या कुरान और इस्लाम के मुताबिक है ये? माफी मांगता हूँ, मेरा कहने का क्या ये मुल्ला, ये मलवंटे, ये पीर, ये फकीर, ये जो है पॉलिटिशियन, ये दानिश्वर जो बड़े हुए बने हुए हैं, औरतों को, और जो मैं घर के बच्चे, हाँ बर्तन धोएंगे, बच्ची पालेंगी, लुके कान। औरतों का बड़ा रुतबा है हमारा यार भाई, औरतों का रुतबा जो है, औरतें तो हजरत आयशा भी हैं, औरतें तो बीवी फातिमा भी हैं, तो वो जाके चीफ जस्टिस बन गई जी यार। क्या चीफ जस्टिस बना? औरत का जो रुतबे का माँ का रुतबा, तुमने माँ का, तो तुम्हें माँ जो है उसको चीफ जस्टिस बना के बिठाया तुमने अपनी माँ को। हमारी माँ हमारे घर की चीफ जस्टिस है। हाँ तुम्हारे घर की है, हाँ जी, घर को, लेकिन मौका मिले तो हम माँ को, अगर हम
तेरे जूते ना मारा। अपनी ऑडियंस से पूछे इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब लेके जाते हैं एडमिन साहब। नो, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट। सब मैंने नेवी में औरतों को लाया हूँ, मैं लाया हूँ भाई, लेकिन चीफ जस्टिस जो है नेवी में औरतें आपने इंट्रोड्यूस की थी? मैं था उस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल नेवी का फर्स्ट टाइम। जी एक मिनट जी, विमेन को लाया हूँ पहली दफा आपने? हाँ, क्योंकि औरतों ने मैदान जंग में भी लड़ी हैं वो। अच्छा, तो आपने इंट्रोड्यूस किया था ख्वातीन को? ये वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े मैडम, ये सलूट मेरा एडमिन साहब। एम्पावरमेंट, वुमेन मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, लेकिन उनका मुकाम है। अगर वो जड़ी है उन्हें अपना घर बर्बाद करके तो चीफ जस्टिस बनना प्रायोरिटी है, तो अल्लाह ने वुमेन को इसलिए वो वुमेन को बनी आदम को बनाने के लिए पैदा किया। एडमिन साहब हाफिज कुरियां कट रही है, प्रोग्राम लंबा हो गया, उन्हें एडिट करना उन्हें, और शाम को उसने अपलोड करना है। इसके साथ ही हम आपसे ज्यादा चाहेंगे आप लोगों के जितने भी सवाल हो जरूर लीजिएगा। नहीं, मैं सवाल में ये बकवास सवाल होते हैं। नहीं, हम पढ़े लिखे सवाल, कोई सवाल हम आइंदा के बाद अगर कोई तमीजदार सवाल होगा कोई सवाल नहीं, सवाल ये साले जो है ना जाके कहीं और सवाल करें। चलें जी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर दीजिएगा, मैं रखूंगा जरूर उनके आगे ना वो जवाब दें। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।